بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ قرآن و حدیث کی روشنی میں قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں 23 مرتبہ آیا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کی مشہور اور قدیم ترین قوم ہے۔ اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں ان کی آبادیاں تھیں۔ ان کے کھنڈرات تو نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ان کا دارالحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف مقامی حجر میں تھا، جسے اب مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ اپنے وقت کی مہذب، ترقی یافتہ، طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے عمارتیں بنانا اور سنگ تراشوں کو بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بنوانا ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی پوجا کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ جب اس قوم کی شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ بعد کے زمانہ میں ان کا کوئی اثر نہ رہا، اور مجھ کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن ہے، جس کو وحی کے ذریعہ مجھ پر اتارا ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد دوسرے پیغمبروں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو، یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، شام کے وقت کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، امسینا و امسى الملک للہ والحمد کلہ للہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ و الیہ المصیر۔ ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، آگ بجھانے کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کہیں آگ لگی ہوئی دیکھو تو اللہ اکبر کہو، کیونکہ اللہ اکبر کہنا اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ معاشی تنگ کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا اور کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ سب گناہ اور حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے، اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کو خوشخبری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکار کر
کہے گا تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہ بنو گے۔ طب نبوی سے علاج، میتھی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ میتھی کا جو شاندہ نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، پرانی کھانسی، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں بہت نفع بخش ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کترو۔